وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جن لوگوں کو کتاب اس سے پہلے دی گئی انہوں نے جب اس دین میں اختلاف کیا تو وہ اختلاف ہوا علم آ جانے کے بعد، اور اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا چاہتے تھے، ایک دوسرے پر ڈومینیشن چاہتے تھے، چودراہٹ چاہتے تھے، اس میں ایک دوسرے کی ضد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنا کنٹرول، اپنا جھنڈا چاہتے تھے۔ اختلاف اس لیے ہوا تو قرآن کہہ رہا ہے اختلاف عوام نے نہیں کیا، اختلاف ہمیشہ انہوں نے کیا کہ جو علماء کہلاتے تھے ہر گروہ کے، اس کے بعد عوام تو پیچھے چلے، اور ان پر، ان اختلاف کرنے والوں پہ ہمیشہ سچ اور حقیقت واضح ہوتی تھی، اس کے بعد کیا۔ ایک ہوتا ہے اختلاف کرنا، ایک ہوتا ہے اختلاف ہونا، لوگ مختلف ہیں۔ جب تک علم نہیں آیا لوگ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں ضروری نہیں کہ اختلاف ہو، لیکن صحیح علم آ جانے کے بعد اس سے اختلاف اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، اس میں تبدیلیاں کر لینا۔ عوام ڈرتے ہیں، عوام نہیں کرتے، یہ ان کے دل کالے ہو جاتے ہیں جن کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ چلتی ہے اور وہ ان سے ناجائز فائدے اٹھانا چاہتے ہیں۔ جب تک وہ ناجائز فائدے نہ اٹھانا چاہیں اس وقت تک دین کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بگاڑنے کی ضرورت اسی لیے ہوتی کہ انہیں کچھ لبرٹیز مل جائے جو اسلام نہیں دیتا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب علم والوں کے الگ الگ بہت سے علم والے ہیں، ان میں سے کہ کوئی ایک بگاڑ کر اور اس سے کما رہا ہے کچھ، اس سے چاہے شہرت کما رہا ہو، چاہے طاقت کما رہا ہو، چاہے دولت کما رہا ہو، تو پھر دوسروں سے برداشت نہیں ہوتا، وہ اپنے ٹکڑے بناتے ہیں، اور ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں آئیں لوگ۔ تو یہ ہے اختلاف، علم آ جانے کے بعد قرآن کہتا ہے ہوا ہمیشہ، اور اس کی وجہ یہ رہی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، پہلے بھی گزر چکی ہے، یہی بات اس میں بتائی گئی۔ اس میں یہاں اس سے پچھلی آیت میں تھا سورہ آل عمران کی علم آ جانے کے بعد، العلم حقیقی علم آ جانے کے بعد، اس کو دوسرے لفظوں میں کہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اس میں اختلاف نہیں کیا إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، وجہ تو وہی بتائی ہے کہ کس وجہ سے اختلاف کیا، لیکن یہاں بھی وہی بات کہی ہے، لفظ کا فرق ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے ایکسپلین ہو جائیں۔ یہ تب ہوا، یہ ہمیشہ اس کے بعد ہوا جب ان کے پاس واضح چیزیں آ گئی تھیں، کھلی ہوئی آیات آ گئی تھیں، بینات آ گئی تھیں، ان پر واضح تھا کہ حق کیا ہے، اور اس کے بعد وہ جان بوجھ کر بگاڑتے تھے۔ تو ہمیشہ جو دین میں بگاڑ ہوئے وہ ایسے ہوئے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ پچھلی کتابیں آتی تھیں اور ان کے سیف رکھنے کے، محفوظ رکھنے کے اسباب، ذریعے نہیں تھے دنیا میں۔ انسانیت کا جیسے جیسے وکاس و ارتقاء ہو رہا تھا، وہ لوگ جو اپنے آپ کو علم والے کہتے تھے وہ انہیں بگاڑتے تھے، تو لوگوں کو، عوام کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور وہ چیزیں پرماننٹ بگڑ جاتی تھی، اس لیے کہ نبیوں کا چھوڑا ہوا پیغام محفوظ نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو ان کی بات تھی جنہیں کتاب پہلے دی گئی، لیکن جنہیں اب کتاب دی گئی ان کے پاس تو پیغام محفوظ ہے، ایک لفظ بھی نہیں بدلا، وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا تھا۔ ان میں اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف کی بنیادیں تو انہوں نے ہی ڈالی، وہی ڈالتے ہیں ہمیشہ جو علم والے ہوتے ہیں۔ عوام ڈرتے ہیں کہ پاپ لگے گا، عوام کا عمل غلط ہو سکتا ہے، انہیں چاہے معلوم ہو صحیح کیا ہے، لیکن عوام اسے نہیں بگاڑتے، علم کو نہیں بگاڑتے۔
دین کو نہیں بدلتے، چاہے اس کے خلاف کرتے رہیں۔ یہ دین کو بدلنے کی گنجائشیں نکالتے ہیں وہ جو علم والے، ان کے دل کالے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مفاد ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے ایک بھیڑ چل رہی ہوتی ہے، اور انہیں آپس میں ایک دوسرے سے اپنا جھنڈا اونچا رکھنا ہوتا ہے۔ ان میں اختلاف جو ہوا، وہ اختلاف تو صرف ایسے ہی رفع ہو سکتا ہے کہ عوام اللہ کی کتاب سے جڑ جاتے جو اللہ نے نازل فرمایا، اور عوام نہیں چلتے ان کے پیچھے۔ ان کے پاس کیا پاور ہے کہ جو عوام کو اپنے پیچھے چلاتے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ خود اپنی لگام، اپنی باگڈور جب ان کے ہاتھ میں دے دی، اگر اسے لے لیں واپس تو ان کے پاس کوئی پاور نہیں کہ زبردستی چلا لیں اپنے پیچھے۔ یہ بگاڑ تو صرف ایسے ہی دور ہو سکتا تھا۔ اب اس کے لیے ان کے ہوتے ہیں یہ پھندے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، بہت مشکل ہے، بڑی پرپیچ رائے ہیں، سب دین گڑبڑ کر دو گے تم لوگ، اس کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ ڈراتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا، جو کلام وہ دنیا کے انسانوں کے لیے نازل فرمایا، تو دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، تو یہ بھی فرما دیا کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے آسان ہے۔ یہ نہیں کہا کہ باریک نکات سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے۔ اس میں سے قیامت تک وہ نکلتے چلے آئیں گے، جسے بڑے بڑے اہل علم نہیں سمجھیں گے، ہر فیلڈ کے ماہرین اپنے فیلڈ سے متعلق جو آیات ہیں ان کی گہرائی کو سمجھیں گے، اور دوسرے بڑے بڑے عربی داں بھی نہیں سمجھیں گے۔ ہدایت کے لیے آسان ہے، ان چیزوں کا استعمال ہے اس ہدایت کی چیز کو کلیئر کرنے کے لیے، ثبوت دینے کے لیے۔ جو کائنات کی گواہیاں ہیں، جو سائنٹیفک ثبوت ہیں، جو اس میں سے اور باریک باتیں نکلتی ہیں، وہ ہدایت کی جو چیزیں واضح بتا دی گئی صاف صاف، وہ انہیں ثابت کرنے کے لیے ہے۔ قرآن نے کہا کہ یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈر کے لیے یہ قرآن آسان ہے، ہم نے آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فَهَلْ میں مدکر کون ہے جو اب قبول کرے نصیحت کو؟ تو صحیح راستے پر چلنا، اسے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ قرآن سے کسی کے لیے، دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے بھیجا، انسان اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے دور رہنا یہ سمجھ کر، چاہے وہ بھلاوا دوسروں نے دیا ہو، چاہے اپنے ذہن میں آ جاؤ کہ ہمارے بس کی نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ اعلان غلط ہو جائے گا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ، یہ آیت جو میں نے حوالے میں دی تھی سورہ البقرہ کی، کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں، اس کے بعد علم آ جانے کے بعد انہوں نے آپس کی ایک دوسرے کی بحث کی وجہ سے اختلاف ڈالا۔ آج چل رہی آگے، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ تو جب پہلے ایسا ہوتا رہا تو اللہ نے پھر ہدایت دی ان کو جو اس کی حقانیت پر، اس کے اصولوں پر ایمان لاتے تھے، ان کو ہدایت دی اللہ کے قانون میں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ جو تصور ہے کہ بھائی چاہے جسے ہدایت دے دی اور چاہے جسے گمراہ کر دیا۔ اللہ کا قانون غلط راستے پر جانے دیتا ہے، اس میں اور مدد کرتا ہے جو غلط راستے پر جانا چاہتے ہیں، اسی سے ان کو دلیلیں مل جاتی ہیں توڑ مروڑ کر۔ اللہ کا قانون صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے ان کی جو صحیح راستے کی طرف چلنا چاہتے ہیں، اسے اللہ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی، ان کی رہنمائی کی، یعنی اللہ کے قانون ان کی ہدایت کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کے اصولوں پر جو اللہ نے نازل فرمائے ایمان رکھتے ہیں۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے تھے، آپس میں اختلاف ہو جاتے تھے، ایک نبی کے جانے کے بعد بگاڑ ہو جاتے تھے حق کے اندر، تو پھر وہ اپنے حکم سے اللہ، جو لوگ اس کی آیات میں ایمان رکھنا چاہتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کو اللہ کا قانون صحیح راستے کی طرف بھیجتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب یہ دیکھیے لفظ آیا من یشاء، اسے ہم آگے بھی اور ڈسکس کریں گے، اور پہلے بہت سی سے
خطبوں کے اندر میں اس لفظ کو لاتا رہا ہوں اور اس کی تفصیل پر بات کرتا رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے بڑی گمراہی پھیلی ہے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کی رہنمائی فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، اور جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کا کام بھٹکانا نہیں، شیطان کا کام بھٹکانا ہے۔ اللہ نے تو ایک قانون بنا دیا کہ جو خود غلط راستے پر چلنا چاہے گا تو اللہ کا قانون اسے ادھر جانے دے گا، جو صحیح راستے پر چلنا چاہے گا کہا لازماً صحیح راستہ دکھائیں گے، جو اس کے لیے کوشش کرے گا لازماً۔ تو اسے اللہ کا قانون رہنمائی فرماتا ہے، من یشاء کا مطلب جو چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے خود چاہتا ہے۔ ترجمے ہمارے یہاں کی جاتے ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف بھیج دیتا ہے، اور جنہیں نہیں چاہتا نہیں بھیجتا۔ تو اللہ جو خود چاہتا ہے اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔